يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ جو کچھ بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خطاب کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری حیثیت ہے، ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن ہمارے وہ ہادی اور رہنما ہیں، آقا ہیں. تو جب ہم اپنے اعتبار سے ان کو اسیس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو زمین پہ کھڑا ہوا اور انہیں آسمان پہ پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں. لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انہیں یعنی شفقت اور مہربانی کے ساتھ ایک بندے کی حیثیت سے بلاتا ہے. ارے پیغمبر پہنچاؤ جو کچھ بھی تیری طرف رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو پھر تم نے رسالت کا فرض ادا نہیں کیا. اب یہ ایک سخت جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے، اور اس میں ہرگز اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض سے کوتاہی کرنے والے تھے. لیکن جب کسی کو کوئی کام تفویض کرتا ہے کوئی بڑا، تو وہ پھر ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے اس کی سرزنش بھی کرتا ہے، اسے تاکید بھی کرتا ہے، اسے حکم بھی دیتا ہے. وہ اس کے لہجے میں یہ بات شامل ہوتی ہے. اس سے لازماً یہ مراد کبھی نہیں ہوتا کہ جس کو یہ ذمہ داری تفویض کی جا رہی ہے وہ اس میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے. ایک اصولی بات. اور یہی بات پھر ہمارے لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو پیغام ریسیو کیا وہ امت کو منتقل کر دیا. اب اس میں ہمارے لیے بھی ڈانٹ ہے کہ تم بھی پہنچاؤ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم تک پہنچا ہے ہمارے پیغمبر کے ذریعے سے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے پھر فریضہ رسالت جو تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اے امت مسلمہ، تو تم نے بھی اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو روکنے میں جو اہم ترین فیکٹر ہو سکتا ہے انسان کا پک اینڈ چوز بیسڈ آن کہ میں یہاں پر کہوں گا تو اس کا ریئیکشن سخت آئے گا، یہاں بیان کروں گا تو لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. پھر اسی کا اگلا پہلو، یہ لوگ مجھے ویلکم کریں گے اور وہ جو ہیں وہ میرے خلاف اسالٹ کریں گے، میرے اوپر حملہ آور ہوں گے اور نیگیٹیولی ریئیکٹ کریں گے. لہذا انسان میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مطلقاً پہنچانے کی بجائے اس میں پک اینڈ چوز کروں، یا وقت کا انتخاب کروں، کب کہنا ہے کب نہیں کہنا. یعنی جہاں ریئیکشن کا اندیشہ ہو، باٹم لائن کیا ہوگی، جہاں سے بھی ریئیکشن کا اندیشہ ہوگا وہاں میں کچھ ریزرویشن شو کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایشور کیا جا رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ فکر نہیں کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو لوگوں کی دسترس سے بچا کے رکھے گا. اور پوری 13 سالہ مکی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ پہلے 10 سال اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دیے رکھی. ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا. تو یوں سمجھیے کہ فار اے فیو ڈیز
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار ہو گئے زمین پر، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تو آپ کی پشت پر تھا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا کہ پہلے مطعم بن عدی نے پناہ دی، اور پھر اوس اور خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. اب ایک ریورس آرڈر میں بھی دیکھیے، اگر ابو لہب خاندان کا سربراہ نہ بنتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں ہوتے، اور مکہ مکرمہ کے کچھ سردار یا کوئی ایک آدھ سردار آپ کو کرسی پر بٹھاتا، وہ کنگ میکر ہوتا، تو آپ کو اس کی سننی اور ماننی پڑتی. اللہ تعالیٰ کا بندوبست کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کہ وہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں جو پہلے آپ پر ایمان لائیں، آپ کو اللہ کا رسول مانیں، اور پھر آپ کو سپورٹ ایکسٹینڈ کریں، آپ کے سامنے پیش کریں، آپ کو پیشکش کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اور پھر مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیصلہ کن حیثیت دلائی، اور اس فیصلہ کن حیثیت میں بنیادی چیز کیا تھی کہ آپ کے اصل ساتھی جو تھے وہ آپ کے ماننے والے تھے. کس طرح ماننے والے تھے؟ وہ بات جو حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے پہلے مشاورت میں کہی تھی کہ اللہ کے رسول بھول جائیے کہ غزوہ کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا. اس میں تو یہ طے ہوا تھا نا کہ جب بھی کوئی آپ پر حملہ آور ہوگا ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنے بچوں کی طرح. میثاق مدینہ میں یہ طے ہوا تھا کہ جب بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو سب مل کر دفاع کریں گے. جہاں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کے آ کے لڑنا چاہ رہے تھے تو حضرت سعد نے کہا کہ بھول جائیے. معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس، آپ ہماری رائے چاہتے ہیں، تو پھر سن لیجئے، انا آمنا بکا وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کے سچا رسول ہونے کی تصدیق کر چکے ہیں. اب آپ حکم دیجئے، وی آر آل دا وے ود یو، ہم پورے آپ کے ساتھ ہیں. تو اصل چیز کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج بھی یہی معاملہ ہے. اگر ہم دین کے پیغام کو یعنی چوزی ہو کر کہ یہاں دینا ہے یہاں نہیں دینا، اسے دینا ہے اسے نہیں دینا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. امت مسلمہ کی حیثیت کیا ہے؟ پوری نوع انسانی کے لیے رسول کی ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو پہنچائے، اور بغیر کسی جمع تفریق کے پہنچائے، وداؤٹ اینی ریزرویشن پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، لہذا ان پرسن ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی. اور یہ امت آخری امت ہے، یہ امت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ میری جان چلی جائے، آپ کی جان چلی جائے، بہت سے مسلمانوں کی جان چلی جائے، لیکن یہ امت زندہ رہے گی، یہ امت برقرار رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کام لیتا رہے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو، کافروں کو کبھی راہیاب نہیں کرے گا. یعنی کامیابی کی جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان لا کر تم آگے بڑھو گے ایمان کی روشنی میں تو تمہارے لیے راستے کھلیں گے، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے، کفر کی روش اختیار کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. قل یا اہل الکتاب، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب یعنی اے یہود و نصارہ، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں. یو اسٹینڈ نو ویئر، لستم علی شیء، یو اسٹینڈ نو ویئر حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو، اپنی زندگیوں پر بھی اس کو نافذ کرو، اور اپنی اجتماعیت پر بھی فیصلے جو ہے وہ تورات کے مطابق کرو اور انجیل کے مطابق کرو. یعنی انجیل کا اثر حاصل کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. تورات کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرو. ایک ظاہر سے متعلق ہے، ایک باطن سے متعلق ہے، اور دونوں ہی اہم ہیں، کوئی ایک بھی ان اوائڈیبل نہیں ہے. تو اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تمہارا کوئی سٹینڈ نہیں.
یہاں تک کہ تورات و انجیل کو قائم کرو. وما انزل الیکم من ربکم، تورات و انجیل اور جو کتابیں، جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیے ہیں، تم اس سب کی اس کو قائم کرو. ولا یزیدن کثیرا منہم، اور یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. پورا ترجمہ اکٹھا ہی کرنا پڑے گا. اے نبی، ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا اس چیز سے جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے. یعنی اگر انسان میں خلوص و اخلاص ہو تو جو اسے اور انسٹرکشن ملتی ہیں اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں. لیکن اگر انسان کے دل میں کھوٹ ہو، بغض و عداوت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ پر نازل کردہ وحی سے، تو کیا ہوگا؟ جو اور وحی نازل ہوگی ان کے دل میں اور زیادہ بغاوت پیدا ہوگی، ان کے پیٹ میں اور زیادہ مڑور اٹھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں مل رہی ہیں اس پر بھی کیا ہے؟ وہ دانت پیس رہے ہیں. کبھی ایسا کر کچھ نہیں سکتے، لیکن اندر ہی اندر جل بھن رہے ہیں اس کے ساتھ. تو بڑی خوبصورت آیت ہے کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور بڑھے گا اس کے ذریعے سے جو آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا جا رہا ہے، ان میں سے طغیانا و کفرا. طغیانی یعنی سرکشی، بغاوت اور کفر. فلا تأس علی القوم الکافرین. تو اے نبی، آپ اس کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے. ایک دائی خیر کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والا، وہ تو چاہتا ہے کہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں اور اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور آخرت بھی سنوار لیں. لیکن جب رزلٹ جو ہے وہ اس کے برعکس ملتا ہے تو پھر اللہ کا نبی چونکہ بہت شفیق و مہربان ہوتا ہے، بہت شفیق و مہربان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے نا کہ ایک قوم کے جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر انتہا کیے ہوئے تھی، انہیں شک پڑا کہ یہ فرشتے جو مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں وہ کہیں قوم لوط کی طرف نہ جانے والے ہوں عذاب لے کر. ان سے پوچھا کہ اور تمہارا کیا کام ہے؟ 27واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، فما خطبکم ایھا المرسلون. اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اور تمہاری کیا انگیجمنٹ ہے اور تمہارا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. یس، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنا مقام ان کا کیا ہے؟ یعنی ان میچڈ ہے. لیکن انسان دوستی کا عالم کیا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو لوگ ہوں گے اس میں نیک. انہوں نے کہا جی نیکوں کو ہم بچا لیں گے. انہوں نے کہا اچھا اگر 50 آدمی ہوں تو پھر؟ انہوں نے کہا جی پھر عذاب ہی نہیں لائیں گے. خیال آیا حضرت ابراہیم کو، بتا 50 ہونی نا، تو فکر کم کر لی. اچھا اگر اتنے ہوں تو؟ انہوں نے کہا اچھا اتنے بھی ہوں گے تو بھی ہم عذاب نہیں بھیجیں گے. حضرت ابراہیم کو پھر خیال آیا کہ ممکن ہے اتنے بھی نہ ہو، اور فکر کم کر لی. کرتے کرتے آخر فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے، اب آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے، اینڈ دے ہیو ٹو فیس دیئر کانسیکوینس. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں بات، ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم 4 دن نماز باجماعت پڑھ لیں تو ہمیں بے نمازیوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور خیال آتا ہے کہ ستیہ ناش نماز نہیں پڑھتے. کنٹراسٹ ہے مزاج کے اندر. یعنی ہمارے اندر تھوڑی سی نیکی آ جائے تو ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، اور باقی سب گھٹیا معلوم ہونے لگتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان کو ملیا مٹ کر دیا جائے. اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. ہمدردی تو انبیاء کرام سب کے سب کیا ہیں؟ انسانیت کے بڑے ہمدرد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد و قتال کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں کیا. وہ کیا ہے؟ وہ بندگی کا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر اس پر کوئی سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں آ سکتا، کوئی سیکنڈ رائے جو ہے وہ بھی نہیں آ سکتی. بس اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کیا بتائی ہے؟ من احب للہ و ابغض للہ. جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے کیا، اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے کیا. دیکھیں یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں.
اور وَآتَى لِلَّهِ اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے کسی کو دینے سے ہاتھ روکا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ یعنی ایک ہے اللہ کے حکم کی کمپلائنس، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں تک ممکن ہو انسانیت کے لیے دل میں ہمدردی، محبت، درد وہ انسان محسوس کرے، یہ مطلوب ہے۔ اور نبی چونکہ شفیق و مہربان ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہے، تشویش ہے اس بات کی۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں یا داڑھی میں کوئی سفید بال نظر آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں؟ تو حضور نے کہا ہاں، شیبتنی ہود و اخواتھا مجھے سورۃ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورۃ ہود کا مضمون کیا ہے؟ قوم نوح کی تباہی، قوم عاد کی تباہی، قوم سمود کی تباہی، قوم لوط کی تباہی، قوم شعیب کی تباہی، فرعون اور آل فرعون کی تباہی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں دن گزر رہے ہیں، جوں دن گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہو رہی ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں، لہذا افسوس۔ جیسے قرآن مجید میں ایک پیغمبر کا ذکر ہے کہ انہوں نے آخری بات جو قوم سے کہی کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں تمہارے انجام پر افسوس کے سوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر رنج ہوتا تھا کہ اوہو میری قوم ہلاک ہونے والی ہے، اوہو میری قوم تباہی سے دوچار ہونے والی ہے۔ اب حضور سے کہا جا رہا ہے فلا تاسا علی قوم الکافرین، تو آپ اس کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً ایمان والے، یہودی، آتش پرست اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اچھے کام کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ایسے لوگوں کو نہ ڈرنا چاہیے، نہ انہیں کوئی ریگریٹ، افسوس یا غم ہونا چاہیے۔ ریگریٹ یا غم ہوتا ہے پاسٹ پر، اور فیئر ہوتا ہے ہمیشہ فیوچر کا، دونوں کو کور کیا۔ نہ انہیں کوئی ریگریٹ اور حزن و ملال ہے ہوگا، اور نہ ہی وہ خائف ہوں گے، انہیں فیوچر کا کوئی ڈر ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب بظاہر یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ 2 دفعہ قرآن مجید میں آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی اور یہاں بھی۔ اس سے ایسا شک جو ہے بعض لوگوں کو گزرا ہے کہ شاید ایمان بالرسالت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے نجات کے لیے، حالانکہ باقی پورا قرآن مجید جو ہے وہ ایمان بالآخرت ہی پر سب کچھ موقوف کر رہا ہے، لیکن یہاں 4 مذاہب کا ذکر کر کے اور جو مذاہب کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو اس میں ایک خدا کا تصور ضرور ہوتا ہے، ایک بڑی ہستی کا، اس کو کوئی خدا کہے، کوئی یزدہ کہے، کوئی اہرمن کہے، کوئی رام کہے، کچھ کہہ لے، گاڈ کہہ لے، رحمان کہہ لے، بہرحال ایک بڑی ہستی کو مانا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیسیسری کانسٹیٹیوئنٹ ہے کسی بھی مذہب کا۔ دوسرا، مذہب میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی تصور ضرور ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نیک عمل۔ اب بات کس سے ہو رہی ہے؟ بنیادی طور پر یہود و نصارہ سے ہو رہی ہے، اضافی طور پر صابئین کا بھی ذکر کر دیا، مقابلے میں مسلمانوں کو بھی ذکر کر دیا۔ اچھا، تمہارے اپنے اصولوں کے مطابق جھوٹ برائی ہے کہ نہیں؟ تمہارے اپنے دستور کے مطابق خیانت، چوری، بددیانتی برائی ہے کہ نہیں؟ بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ یہود و نصارہ اپنے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنے ہی اصول پر اگر وہ کاربند ہوں تو پھر ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، جو کہ وہ نہیں کر رہے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی نہیں مان رہے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، حالانکہ جھوٹے تو وہ خود ہیں، جبکہ ان کا دل مان رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت یہ کر رہے ہیں اور زیادتی یہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو بنیادی دین کے اصول ہیں اگر ان پر بھی کاربند ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لازماً آ جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں ان کا ذکر کیا ہے، یعنی جب کسی کو کوئی آئینہ دکھایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کی جاتی ہے تو وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے لڑائی کے لیے ڈیبیٹ، ایک ہوتی ہے یعنی بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ڈیبیٹ۔ تو بات سمجھنے سمجھانے والی ڈیبیٹ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ کہ ہم ایک ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ تو یہ بات چونکہ تمام مذاہب کے درمیان مشترک ہے، لہذا انہیں اسی کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو اپنے اصولوں پر بھی کام پر ہو کے دکھا دو تو تمہارے لیے نجات ہے، اور تم لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے اس لیے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اچھا اب وہ جو ان کا اپنا مذہب ہے اس کی روشنی میں ان سے ڈیبیٹ کی جا رہی ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد و پیمان لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، جو ان کی خواہش نفس کے خلاف بات کہہ لے کر آتا تھا، تو کیا کیا ایسے رسول کو تم نے؟ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو انہوں نے کچھ کو تو صرف انکار کرنے پہ اکتفا کیا کہ انہیں رسول ہی نہیں مانا، اور کچھ کو اور آگے بڑھ کر انہوں نے قتل ہی کر دیا۔ اور انبیاء کرام بے شمار ہیں بنی اسرائیل کے جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ہی واز اے جیو، یہودی تھے، انہی میں سے تھے اور اللہ کے رسول تھے، لیکن یہودیوں نے اپنی طرف سے تو ان کو سولی چڑھوا دیا نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن ایز فار ایز جیوز آر کنسرنڈ وہ مجرم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقدام قتل کے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا، ان میں سے کچھ کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اکتفا کیا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو کچھ کو تو انہوں نے قتل ہی کر دیا۔ حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کنٹمپریری ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی حضرت مریم سلام علیہا کے خالو ہیں حضرت زکریا، اور حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت یحییٰ، دونوں قتل ہوئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو ماموں لگے نا رشتے میں، اگر حضرت مریم سلام علیہا کے حضرت یحییٰ خالہ زاد بھائی ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماموں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں سمجھیے کہ یہ دونوں قتل ہوئے۔ حضرت زکریا کچھ پہلے قتل ہو گئے ہوں گے لیکن زمانہ تو ایک ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور وہ سمجھتے رہے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، یعنی کسی عام انسان کا قتل جو ہے وہ بھی، بھائی صاحب کو شاید یاد ہوگا، یعنی ہماری بھی ہوش سے ذرا پہلے کی بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی قتل ہوتا تھا کسی علاقے میں تو سرخ آندھی آتی تھی، وہ نشانی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی ظلم ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وہ جو عرش جو ہے وہ تھرا رہا ہے اور سرخ آندھی آئی ہے۔ اب قتل و غارت گری اتنی عام ہو گئی کہ اب وہ آندھیاں بھی نہیں آتی، لیکن پہلے تھا وہ نشان۔ اب اس کی روشنی میں آپ اس کو پڑھیے، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا اور سمجھا کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، دیر بائی فَعَمُوا وَسَمُّوا، وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں معاف کر دیا۔
معاف کر دے گا ترجمہ کریں گے تو زیادہ فٹ بیٹھے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا، یعنی تم پر عذاب نہیں آیا۔ ثم ابو و سمو، پھر وہ اور اندھے اور بہرے ہوئے۔ اور یہ آج بھی دنیا کا یہی دستور ہے کہ جب انسان پہلی دفعہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اگلی دفعہ کرتا ہے تو اس پہلے سے کچھ کم کرتا ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ جسے علامہ اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ نے کبھی شاید غور کیا ہو کہ یہ جو بڑے بڑے کلرز ہیں ہمارے ملک میں بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک دو دو نہیں درجنوں قتل کروائے ہوئے ہیں، ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر وہ بڑی اہم مقام رکھتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ ظالم قاتل ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا کیوں نہیں؟ تو اس کا پروسیس بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، وہ اور شیر ہو گئے اور اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان کی اکثریت اندھی اور بہری ہو گئی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایوری ناؤ اینڈ دین اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اس کے دیکھنے، اس کے سننے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ ڈانٹ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی باپ جو ہے وہ بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، کہتا ہے میں دیکھ لیا، تیری خبر لینا میں ہونے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب یہ کہتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہاری خبر لینے والا ہوں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورہ مریم میں عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب بھڑکا ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے اور زمین پھٹ جانے کو ہے اس پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بیٹا ہے۔ اب عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو قرار دیا ہے وہی بات اب اس سورہ، وہ مکی صورت تھی، یہ مدنی صورت ہے۔ اب اس کو زیادہ کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے والے عیسائی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا اوتار ماننے والے بھی ہیں، انکارنیٹ ماننے والے بھی ہیں۔ انکارنیشن کیا ہے؟ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کسی اور شکل میں دنیا میں ظہور کیا ہے۔ یہ ہندوؤں کے ہاں یا کرشن جی مہاراج اور فلاں اور فلاں، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اوتار ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہو گیا۔ یعنی ہندوؤں کے بھی شیڈ ہیں، یعنی ہندوؤں میں جو کامنسٹ شیڈ ہے وہ کیا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ظہور ہے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ظہور ہے۔ اس لیے ماتا دھرتی، یعنی ہر چیز جس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے وہ خدا ہی ہے، خود اللہ تعالیٰ کا اس کائنات سے علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے، پینتھیزم۔ اور یہ بھی ہے ان کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات تو اللہ تعالیٰ کا ظہور نہیں ہے، ہاں کچھ شخصیتیں ہیں بڑی بڑی جن کی شکل میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوا ہے معاذ اللہ۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ شرک پایا جاتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کلیم کیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ربی
وربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا قول آگے کنٹینیو کر رہا ہے، یقیناً جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی، جہنم ہوگی. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، انہیں کسی بھی طرف سے کوئی کمک، کوئی ہیلپ نہیں ملے گی. پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اب ان کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے. وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، تین میں کا تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہیں، گاڈ دا فادر، گاڈ دا مدر، اور گاڈ دا سن آف گاڈ. گاڈ دا سن یعنی اللہ تعالیٰ، حضرت مریم سلام علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں خدا ہیں. اچھا، پھر اس کا بڑا عجیب گورکھ دھندا ہے ان کے ہاں. آپ ان سے پوچھیں گے، کوئی کہیں گے اصل میں خدا ایک ہی ہے، ان تین میں سے کہیں خدا ہے. کبھی کہیں گے کہ خدا ان تین میں تقسیم شدہ ہے، اس لیے کہ کوئی لاجیکل بات تو ہے نہیں وہ. اب وضاحت کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم یہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی. آگے اس کی وضاحت آئے گی. یعنی پہلے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا اوتار ہے، انہوں نے بھی کفر کیا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے، وہ بھی کفر کر رہے ہیں. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جبکہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدائے واحد کے. جبکہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدائے واحد کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے. وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اپنی باتوں سے، یہ فضول اور بے معنی باغیانہ باتوں سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. ان کو آن چھوئے گا، ان کو آن گھیرے گا ایک دردناک عذاب. افلا یتوبون للہ ویستغفرونہ، تو یہ کیوں اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ تو یہ کیوں اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول ہیں. یہ لفظی ترجمہ کریں گے تو نتھنگ بٹ اے میسنجر. عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے الا رسول، مگر ایک رسول. بام محاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم ایک رسول ہی تو ہیں. اب رسول ہونا بذات خود ایک اسپیشل بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا حیثیت ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری دی ہے تو یہ ان کا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اسی طرح کسی بڑے سے بڑے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا منصب ہے، اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے. اسی طرح مجھ میں، آپ میں اگر کوئی خوبی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو وہ میری تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم بس اللہ کے رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے ہی رسول ہو گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اسی صورت میں ان کا ذکر ہے کہ نہیں سوری سورۃ نساء میں ہے شاید، کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو ٹاپ پر کون ہے؟ نبیین. تو اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، نبوت خاص رکھی ہے مردوں کے لیے. ہاں، جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں حضرت مریم کا ایک بہت اونچا مقام ہے.
وہ تمام عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ خاتون ہیں. ازواج مطہرات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی چوزن خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہی بات ہے کہ جو سورہ احزاب میں اور سورہ تحریم میں ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے کہی گیا واٹ از اسپیشل ان یو. تمہیں اگر کوئی اعزاز ہے تو نبی کی بیویاں ہونے کی حیثیت سے ہے. تو نبی کی فرما برداری اور نبی کے ساتھ اخلاص، آپ کی ہاں میں ہاں ملانا، آپ کے ساتھ وفادار ہونا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اور اگر تمہیں یہ اعزاز پسند نہیں ہے تو اللہ کے رسول تمہیں طلاق دے دیں گے. اور ان کو عورتیں بڑی ہیں، تم سے زیادہ عبادت گزار بھی ہوں گی، تم سے زیادہ نیک بھی ہوں گی، تم سے زیادہ وہ روزے رکھنے والیاں، نمازیں پڑھنے والیاں بھی ہوں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ پیار کرنے والیاں بھی ہوں گی. تو وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور عیسیٰ کی والدہ صدیقہ تھی. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تو کوئی حاجت ہی نہیں. اور جس کی حاجت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے کھولتے ہیں ان کے سامنے اپنی نشانیاں. ثم انظر انا یوفکون، اور پھر دیکھو کہ وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں. چاہیے تو یہ اگر ان میں خلوص و اخلاص ہو تو جو نشانیاں واضح ہو رہی ہیں وہ سرنڈر کریں گے. سوری ہم سے غلطی ہو گئی. یس، بات تو بڑی لاجیکل ہے کہ سنس دے ایٹ فوڈ ہاؤ کین دے بی میسنجرس، ہاؤ کین دے بی گاڈس. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی تو فوراً وہ سرنڈر کر جاتے، لیکن وہ سرنڈر نہیں کرتے. انا یوفکون، کہاں بہہ کے پھر رہے ہیں، الٹے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی کہو کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں. نفع اور ضررن نقصان اور نفعن نفع. تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پوچھتے ہو کہ جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور انسان کا جتنا یہ یقین پکا ہوگا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اتنا ہی وہ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوگا. بظاہر جو ہے وہ ٹربولنس سے گزر رہا ہوگا، لیکن اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ نو فیئر، نو ریگریٹ، نہ غم، نہ فکر، نہ پریشانی، نہ پچھتاوا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور وہ تھرو آؤٹ مجھے سپروائز کر رہا ہے. کیا آج ہم نے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے تو گوگل کو کھول کر جب ہمیں راستہ ملنے لگتا ہے تو ایک کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ اچھا اب سیٹلائٹ سے مجھے گائیڈ کیا جا رہا ہے تو میں اب کبھی بھی راستہ بھولنے والا نہیں ہوں. اگر کسی انسان کو یہ کبھی یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ڈائریکٹ کرے گا، زیادہ کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ گوگل مس لیڈ کر سکتا ہے لیکن رب العالمین اپنے کسی بندے کو کبھی مس لیڈ نہیں کرتا. گوگل تو صرف سڑک ہی بتائے گا نا کہ یہ سڑک جا رہی ہے، یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس میں تمہارے لیے خطرہ ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں بتا سکتا کہ تم نے کہا کہ ادھر جانا ہے، میں نے فلاں میرا ڈیسٹینیشن ہے، تمہیں راستہ بتا دے گا. لیکن تمہاری ریکمینڈڈ ڈیسٹینیشن یہ نہیں وہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ اگر تمہارے لیے وہ راستہ پسند کرے گا، وہ ڈیسٹینیشن پسند کرے گا تو یہ راستے تمہارے لیے بند کر دے گا، وہ راستے تمہارے لیے کھول دے گا. تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. اصل ٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ڈائریکٹ کر رہا ہے.
واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ یعنی غلو جو ہے صحیح راستے پر بھی جائز نہیں ہے، لیکن ناحق غلو تمہیں پتہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو غلط ہے، لیکن جان بوجھ پر ردے پہ ردے چڑھائے جا رہے ہو۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ اب یہاں شیاطین بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس زمین پر پہلے جنات بستے تھے، اور جنات ہی میں سے شیاطین بھی ہیں، ان کی پیروی نہ کرنا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ اپنا غلط چوائس کر کے صراط مستقیم سے بالکل ہی بھٹک گئے، سیدھے راستے سے بالکل ہی بھٹک گئے۔ جب انسان غلط انتخاب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ یعنی پہلے ایک دو دفعہ وارننگ ملتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں، تمہارے کان میں، دل کے کان میں پھونکتا ہے کہ نو اٹس رانگ، ڈونٹ گو دس وے، پھر کہتا ہے ڈونٹ گو دس وے، لیکن آہستہ آہستہ وہ آواز دھیمی ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ انسان حق بات کو سننا نہیں چاہتا، حق کو قبول کرنا نہیں چاہتا، تو پھر فائنلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ پھر اسے اپنی غلط راہ ہی صحیح معلوم ہونے لگتی ہے۔ ایک قتل کرنے پر اسے ندامت ہوتی ہے، دوسرا قتل کرنے پر کم ندامت ہوتی ہے، پھر تیسرا چوتھا پانچواں قتل کرنے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل کر دیا گیا اس کے دل کو، ہدایت اس پر بین کر دی گئی۔ تو کیا ہوا؟ اور یا اس سے یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت پیروی کرنا اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہوئے اس سے قبل، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہیں بہتوں کو گمراہ کیا۔ اگر اس سے یہود مراد لیے جائیں تو کیا ہے؟ انہوں نے نئے نئے راستے اختیار کیے نوع انسانی کو گمراہ کرنے، میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پھر اس پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے، پھر پورنوگرافی کے ذریعے سے، یعنی ایسے ایسے طریقے اختیار کیے اور نوع انسانی کو ٹریپ کیا کہ جن کا تصور کر کے بھی انسان کانپتا ہے۔ یعنی ایسی سائٹس کھولی کہ جن میں یعنی ایک بوڑھا آدمی جب اس کی نظر پڑے تو وہ چاہے کہ ذرا تھوڑی سی میں نظر ڈال کر ہی اس کو بند کروں۔ ایسی ایسی اٹریکشنز، لوگوں کو گمراہ کرنے کے ایسے ایسے طریقے۔ پھر مالی ٹیمپٹیشنز، یہ سودی نظام، وہ چکمے دے کر، وہ چکر دے کر لوگوں کو گمراہ کیا۔ عورت میں بغاوت اپنے شوہر کے خلاف، اولاد میں بغاوت اپنے والد والدین کے خلاف، ڈراموں کے ذریعے سے اور ناولز کے ذریعے سے۔ حاصل کیا ہے؟ جتنے بھی ڈرامے آپ نے آج تک ٹی وی پر دیکھے ہیں، ذرا ایک دم ان کو ایک نظر میں ویو کریں، اس کا حاصل کیا تھا؟ بیٹا حیا کر رہا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو مجھے شرم آ رہی ہے، اب ڈرامہ اسے سبق پڑھا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یو مسٹ آرگو ود ہم، یو کین ڈس اوبے ہم۔ اور وہ جو ایڈ چلایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے کھیل میں حصہ لیتی ہے اور پھر وہ جیت کے آتی ہے، تو اس کے والدین اب اس کو فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں ہماری بیٹی نے ہمارا نام اونچا کیا۔ مطلب کیا اس کا؟ تمہارے والدین سوشل ایکٹیویٹی سے منع کریں، ڈونٹ لسن ٹو دم۔ عورت کو بسایا جا رہا ہے، تمہارا خامند کون ہوتا ہے تمہیں روکنے والا؟ تم بازار جانا چاہتی ہو، ہی ہیز نو رائٹ ٹو اسٹاپ یو۔ تم کسی سوشل ایکٹیویٹی میں جانا چاہتی ہو، ولگر ایکٹیویٹی میں جانا چاہتی ہو، ہو از ہی ٹو اسٹاپ یو؟
اسلام آباد اور لاہور میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں کہ کھانا خود گرم کرو. کیا ہے؟ بغاوت. اور اس سب کے پیچھے کون ہے؟ وہی بدماش ہے. تو لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں غلو نہ کرو ناحق، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ صراط مستقیم سے بہت دور نکل گئے. اللہ تعالی ہمیں سینس عطا فرمائے، اپنی وحی پر اعتماد عطا فرمائے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر کانفیڈنس عطا فرمائے کہ وہ ہمارے ہادی اور رہنما اور ہمارے محسن اور ہادی ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں. اور جو ہمیں ان سے دور کرے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، ہمارا بدخواہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن